السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم موجود ہیں دارالعرفان منارہ میں، جہاں پر حضرت امیر محمد اکرم ممان خصوصی خطاب فرما رہے ہیں۔ خصوصی خطاب سے مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے خطاب ملتے ہیں۔ کہیں یا ایھا الناس ہے، اے اولاد آدم، اے لوگو، جہاں کہیں بھی ہو، جب بھی ہو، یہ عمومی خطاب ہوتا ہے۔ کہیں خطاب آتا ہے یا ایھا الکافرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے راندے ہوئے اور اس کی عظمت کے منکر ہیں۔ یہ خطاب جہاں بھی آتا ہے وہاں بجلیاں کڑکتی ہیں، غضب الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ تیسرا خطاب ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ کرم الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ جہاں بھی مومنین سے خطاب ہوتا ہے تو یہ عطاء الہی، کرم الہی، رحمت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ محبوب حقیقی نہایت مہربانی، نہایت کرم، نہایت لطف اور پیار سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اب اس خطاب میں جو بات بھی آتی ہے وہ قرب الہی پہ دلالت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب جہاں بھی شروع ہوتا ہے تو آگے جو بات آتی ہے وہ دلالت کرتی ہے قرب الہی پر، رحمت الہی پر۔ اب اس میں کیا ارشاد فرمایا، یہ آیہ کریمہ بارگاہ رسالت پناہی کے آداب سے آگاہ فرما رہی ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آئند جنید و بایزید جا۔ میں اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے پڑھا کرتا ہوں، نفس گم کردمی آئند ابو بکر و عمر جا۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ کرم اتنا ہے کہ صدیوں کا گناہوں میں لتھڑا ہوا، کفر و شرک کی تاریکیوں سے بھرا ہوا دل ایک لمحہ اس بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کرم اتنا ہے لیکن نزاکت بڑی ہے۔ کتنی نزاکت ہے یہ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان۔ اے ایمان والو،
جب تم سرگوشی کرو، سرگوشی ہوتی ہے 1 2 یا 3 بندوں میں گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی چھپا کر، جیسے آپ سب بیٹھے ہیں، قریب قریب بیٹھے ہیں، جڑ کر بیٹھے ہیں، تو کسی نے دوسرے سے بات کرنی ہے، اس سرگوشی میں آہستہ سے کر دے کہ صرف وہ بندہ سنے اور کوئی نہ سنے۔ اب نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مومن بھی ہو، مجاہد بھی ہو، غزوات میں بھی حصہ لیا ہوگا، جہاد بھی کیا ہوگا، سجود بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کیا ہوگا، ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھو کہ سرگوشی میں بھی گناہ اور بغاوت کی بو نہ ہے۔ گناہ اور بغاوت میں ایک فرق ہے۔ اسم والعدوان، اسم گناہ ہوتا ہے، اسم جرم ہوتا ہے۔ جرم ملک کا کوئی شہری بھی کر سکتا ہے، جرم کی سزا پاتا ہے۔ بغاوت اس سے بہت آگے ہوتی ہے۔ بغاوت یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت کو ماننے سے ہی انکار کر، اس کے آئین و دستور سے ہی انکار کر۔ تو فرمایا سرگوشی میں گناہ اور بغاوت نہ ہو۔ رب کریم سرگوشی میں کیا گناہ ہوگا اور سرگوشی میں کون بغاوت کرے گا؟ فرمایا وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، جس سرگوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی یا آپ کے حکم یا آپ کے قانون کے، آپ کے ضابطے کے خلاف بات ہوگی، وہ گناہ بھی ہے اور بغاوت بھی ہے۔ کرم اس طرف دیکھیے، نزاکت یہاں دیکھیے۔ قرآن کریم نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ قصے کہانیوں کی، واقعات بھی بیان فرماتا ہے، تاریخ بھی بیان فرماتا ہے، احکام بھی بیان فرماتا ہے، نواہی بھی بیان فرماتا ہے، لیکن قرآن کریم کا موضوع جو ہے وہ ہے قرب الہی۔ تاریخی حوالے دیتا ہے تو اسی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے، احکام دیتا ہے تو اسی کو ثابت کرنے کے لیے، منع کرتا ہے کسی کام سے تو اسی مقصد کے لیے۔ اور قرب الہی کا دروازہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک در محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں۔ ہر نبی بارگاہ الہی کی حضوری کا در تھا، لیکن سارے دروازے بند ہو چکے۔ اب ایک ہی در ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہاں نزاکت کا یہ عالم ہے کہ سرگوشی میں بھی اگر حضور کے ارشاد عالی کے خلاف بات ہوئی تو یہ گناہ بھی ہوگا اور بغاوت بھی ہوگی۔ ذرا اس پیمانے کو ہم دیکھیں اور اپنی حیات مستعار کو دیکھیں۔ جہاں سرگوشی میں اطاعت رسول چھوٹ گئی وہ گناہ بھی ہے، بغاوت بھی ہے۔ علل اعلان اگر کوئی کرے تو، پھر اگر کوئی عملاً کرے تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ اگر سرگوشی میں اطاعت کی حدود سے نکل گیا تو گناہ بھی ہو گیا، جرم بھی ہو گیا، بغاوت بھی ہو گئی۔ اگر کوئی عملی زندگی میں اپنے کردار میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنی بڑی بغاوت ہوگی۔ اور فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سرگوشی میں بھی بات کرو تو اطاعت پیغمبر کے اندر کرو، وہ نیکی بھی ہوگی اور تقویٰ بھی ہوگی۔ یا اللہ کوئی کر کے غائب ہو جائے گا، مر جائے گا، جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا،
لوگ علی اعلان جرم کرتے ہیں، ساری زندگی خلاف شریعت بسر کر دیتے ہیں، تو ان کو ہوتا تو کچھ نہیں۔ فرمایا یہ دار عمل ہے، یہاں میں نے کام کرنے کی مہلت دی ہے۔ یہ جائے گا کہاں؟ مر کے کہاں جائے گا؟ جل کر خاک ہو گیا کہاں جائے گا؟ مٹ گیا کہاں جائے گا؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی عظمت کا احساس کرو اور اس سے ڈرتے رہو، عظمت الہی سے خائف رہو، اس لیے کہ تم کچھ بھی ہو الیہ تحشرون، آخر تمہیں میدان حشر میں آنا، حساب کا دن، یوم الحساب میدان حشر ہے، وہاں ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا اور اس کے بدلے میں کیا پایا۔ ذات باری کریم ہے۔ فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میری تمام صفات سے وسیع تر ہے۔ صدیوں کی خطا لمحوں میں معاف فرما دیتا ہے، لیکن خطا میں فرق ہے۔ جرم معاف ہو جاتے ہیں، بغاوت معاف نہیں ہوتی، اور اگر بغاوت ہو تو پھر مقابلہ ہوتا ہے، بات فتح و شکست تک جاتی ہے۔ اب مقابلہ مخلوق عاجز کا خالق سے کیا ہوگا؟ اتنی جرت بندہ نہ کرے کہ خود کو ذات الہی کے مقابل لے آئے۔ افضل المخلوقات بنایا انسان کو، انسان میں افضلیت کیا ہے؟ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا وجود تو مادے کی انتہائی سطحی شکل کا ہے، ثقیل مادے کا ہے، مٹی کا جوہر ہے، لیکن اس میں جو روح پھونکی وہ قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب اس سے زیادہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے کہ تمہاری عقل، تمہاری خرد، تمہارے علوم اتنے وسیع نہیں ہے کہ عالم امر کے معاملات سمجھے۔ یاد رکھیں خلق کو فنا ہے، امر اللہ کی صفت ہے، امر کو فنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہمیشہ باقی، اس کی ذات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور امر اللہ کی صفت ہے۔ روح انسانی عالم امر سے ہے۔ اب یہ جوڑ وہ قادر مطلق ہی لگا سکتا ہے کہ مادے کی انتہائی ثقیل شکل کو عالم امر کی تجلیات سے جوڑ دیا، روح سے جوڑ دیا۔ یہ پیوند وہی لگا سکتا ہے، مادے کو امر سے جوڑنا انسان کے خیال میں بھی نہیں، ممکنات میں نہیں ہے۔ امر کو موت نہیں ہے تو روح کو موت نہیں۔ جب روح کو موت نہیں تو جو ذرات خاکی روح کے ساتھ جڑ گئے وجود انسانی بن کر، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگر اس نے نزاکت یہاں دیکھنے کی یہ ہے کہ اس نے سرگوشی میں بھی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجرم بھی ٹھہرا اور باغی بھی، اور باغی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، نہ اسے موت آئے گی نہ اس کی جان چھوٹے۔ معاملے کی نزاکت یہ، اور یہ مومنین کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم یہاں ایھا الناس نہیں کہ سب لوگوں سے نہیں فرما رہے،
کافروں سے نہیں فرما رہے. یہ احتیاط ان کو بتائی جا رہی ہے جو نور ایمان سے منور سینہ رکھتے ہیں، جن کے دل نور ایمان سے روشن ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، نور ایمان بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن نور ایمان تب تک باقی رہے گا جب تک حدود اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہو. یعنی اس کی لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں. اس حد کے اندر رہو گے تو یہ پھلتا پھولتا رہے گا، قرب الہی نصیب ہوگا، اور قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں. نہ کوئی ایسا مقام ہے کہ یہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اب ہم پہنچ گئے، نہ قرب الہی کی کوئی حد ہے. یہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے، اتباع رسالت کرتا رہتا ہے، یہ مزید بڑھتا رہتا ہے. اور جو پھر اس کو سلامت لے جاتا ہے، برزخ میں بھی یہ بڑھتا رہتا ہے، میدان حشر میں بھی اس میں ترقی ہوگی، اور جنت میں بھی یہ روز افزوں ترقی پر ہوگا. اہل جنت کی تو موجیں یوں ہوں گی کہ ہر آن نئی لذت سے آشنا ہوں گے. اگر پھل توڑا ہے، ایک لقمہ کھائیں گے تو اس کی لذت بے پناہ ہوگی، لیکن اسی پھل سے دوسرا لقمہ کھائیں گے تو پہلے سے زیادہ عزیز ہوگا، زیادہ لذیذ ہوگا، اس میں لذت بڑھتی جائے گی. اب یہ اتنا خزانہ جو اس دار فانی سے لے کر اللہ کی جنت تک کا ہے، فرمایا اسے گستاخی رسول سے بچاؤ. گناہ ہو گیا، انسان ہے تو فرمایا جن لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ جہالت ہے، نادانی ہے. کوئی عالم بھی گناہ کرے تو گناہ کرتے وقت وہ بھی جاہل ہوتا ہے، اسے وہ عظمت الہی بھول جاتی ہے. لیکن گناہ کے لیے توبہ ہے. گناہ ہو گیا ثم توبوا الیہ، پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کریم انہیں واپس جوڑ دیتے ہیں، خطا معاف فرما دیں. لیکن بغاوت ہے، اللہ اس سے بچائے. تو یہاں تو فرما دیا بالاسم والعدوان، یہ گناہ بھی ہے اور بغاوت بھی، اور یہ ہے ومعصیت الرسول، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے خلاف کرنا، آپ کی نافرمانی کرنا. سو فرمایا اگر سرگوشی بھی کرو. دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس دار کرم کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بارگاہ رسالت کو دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں، عظمت الہی کو دیکھیں، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں. ہمارے پاس ایک پیمانہ تو ہے، اچھائی برائی کو ماپنے کا ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، لیکن ہم اس سے ہمیشہ دوسروں کی برائی اچھائی ناپتے رہتے. کمزوری ہم میں یہ ہے کہ وہ پیمانہ ہم نے دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. دوسروں کا حساب ہم نے نہیں دینا، نہ ہم نے دوسروں کا فیصلہ لکھنا. ہماری ذمہ داری دوسروں کا حساب دینا بھی نہیں ہے، اور ہم دوسروں کا فیصلہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری اپنے کردار کا جواب دینا ہے. کاش یہ پیمانہ ہم اپنے قد کے ساتھ رکھیں. چاہیے یہ کہ اس پیمانے سے ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں اپنی صورت کو دیکھیں کہ میں کہاں کہاں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، اور کہاں میں ان حدود سے تجاوز کر رہا ہوں. جہاں سے تجاوز کر رہے ہیں واپس آ جاؤں. ابھی تو میرے پاس وقت ہے، فرصت ہے، رجوع اللہ کر لوں. باقی بھی سرنڈر کر دیں تو قابل قبول ہو جاتے ہیں. میں بھی سرنڈر کر دوں عملی زندگی میں تو دائمی لذتیں، دائمی آرام، دائمی کرم اللہ کا میرا منتظر ہے. لیکن اگر میں بغاوت پہ مصر رہا، میری باتوں سے نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بو آئے اور پھر میرے کاموں سے آئے،
ایک شخص آپ کی توہین کر دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بری بات ہے، دکھ پہنچتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، لیکن وہی شخص جب مجھے تھپڑ مار دے تو پھر جرم بڑھ جائے گا نا، غصہ بھی بڑھ جائے گا کہ یہ کیا بات ہے، سر عام مجھے تھپڑ مار دیا، آپ کہتے ہو معاف کرو۔ تو میرے بھائی بغاوت کی بھی حدود ہے نا، غلطی سے کوئی جملہ منہ سے نکل گیا تو رجوع اللہ کیا، توبہ کر، ساری زندگی نکل گئی تو یہ غلطی سے نکل گئی، سارے اعمال خلاف سنت ہو گئے تو یہ غلطی سے ہو گئے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی ہے جس نے ہمیں موج کرائی۔ کتنی دنیا کفار کے گھروں میں پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کفر پہ ہی مر جاتی ہے، ساری زندگی تلاش نہیں کرتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ہم نے بھی تلاش نہیں کیا، ہم بھی پیدا ہوئے تو والدین کو مسلمان پایا الحمدللہ، اور ہم بھی مسلمان ہو۔ بہت کم لوگ ہوں گے خوش نصیب جنہوں نے پھر اسے تلاش کیا ہوگا، موازنہ کیا ہوگا باطل نظریات کا، عقائد کا، اور اسلامی نظریات و عقائد کا، اور پھر اسے حق سمجھ کر قبول ہوگا، کیا ہوگا، ایسے چند لوگ ہوں گے۔ 6 ارب کی آبادی میں اس وقت کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ 2 ارب میں سے گنتی کے لوگ نکلیں گے جنہوں نے اسلام کو حق سمجھ کر قبول کیا ہوگا، ورنہ ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے الحمدللہ، اور ہم نے اسلام میں زندگی بسر کر لی۔ ہماری چوائس نہیں ہے، وراثت میں ہمیں مل گیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہم بھی کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتے تو ہم نے بھی تحقیق کوئی نہیں کرنی تھی، اور عمر وہیں بسر ہو جاتی، زندگیاں ضائع ہو جاتی، اس لذت سے آشنا نہ ہوتے جو لذت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ کوئی آشنا ہو جائے، ان کے کرم سے کوئی بھنک اسے پڑ جائے، وہ ایک بھنک 2 عالم سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لذت آشنائی ایک اپنا لطف رکھتی ہے۔ صحابی حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، جنت کی بات ہو رہی تھی، جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے کرم کی بات ہو۔ فعرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم جنت کو کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ مدینہ منورہ کے کچے گھروں دے، اور یہ آپ کی کچی مسجد۔ اس وقت مسجد بھی کچی تھی، گھر بھی کچے تھے، یہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا جنت کی اللہ نے تعریف کی ہے، قرآن میں تعریف موجود ہے، جنت کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں، تم ایسی بات کر رہے ہو جیسے بندہ بیزار سا ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہاں ہم گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، جمال باری سے سرفراز ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی تجلیات بھی نظر آتی ہیں، آپ ہی وہ نور ہیں جو تجلیات باری کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہم روبرو دیکھتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں اور ساری لذتیں ہم پا لیتے ہیں۔ اب جنت میں آپ مقام محمود پر ہوں گے، اللہ ہمیں بخش دے تو جنت میں ہم بھی پتہ نہیں کہاں نیچے پڑے ہوں گے، تو اس جنت کو ہم کیا کریں گے جس میں ہم آپ کے وصال سے بازیاب نہ ہو سکیں، فیض یاب نہ ہو سکیں، تو پھر جنت کو کیا کریں گے؟ یہ بات محض بات نہ تھی، یہ شخص کا خلوص اور درد دل بول رہا تھا، اس لیے جواب عرش بری سے آیا۔ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جواب اللہ کریم نے دیا کہ تم میرے نبی کی اطاعت کا حق ادا کرو، جنت میں میں تمہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھوں گا۔ کیا خوبصورت مجلسیں ہوں۔ یہ
لذت آشنائی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک ذرہ پا لیا، آپ سے تعلق کا ایک قطرہ جسے نصیب ہو گیا، پھر وہ دو عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کیا، مال و دولت، حکومت و سلطنت نہیں، وہ جنت سے بھی بے نیاز ہو کر کہتا ہے کہ میری جو خاک ہے اسے انہی قدموں میں رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، الحمدللہ ابھی ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارے حواس قائم ہیں۔ اس سے پہلے کہ قوا جواب دے جائیں، سانس ٹوٹ جائے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپنے بارے، دوسروں کے بارے نہیں، اپنے بارے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے خلاف زندگی بسر کرنا مشکل ترین ہے۔ لوگ بڑی محنت کر کے دوزخ میں جاتے ہیں۔ دوزخ آسان نہیں ہے، راستے میں نہیں پڑی ہوئی۔ جرم نہ کرنا مشکل ہے یا جرم کرنا مشکل ہے؟ کوئی جرم بھی کریں، کتنی مصیبتیں پلے پڑ جاتی ہیں۔ جھوٹ بول بیٹھے، چوری کر بیٹھے، قتل کر بیٹھے، ڈاکہ کر بیٹھے، رشوت لے بیٹھے، کوئی جرم کر بیٹھے تو باہر کی جو قوتیں گرفت کرتی ہیں ان سے پہلے اپنا مزاج لعنت برساتا رہتا ہے۔ اندر سے بھی بندے کو پریشانی ہوتی ہے، باہر سے بھی پریشانی آتی ہے۔ دین تو ایک نہایت خوبصورت آسان تر نسخہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ دنیا میں بھی آسانیاں اور آرام اور عزت و آبرو اور سکون سے زندگی گزارو اور جنت مفت میں پالو۔ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی۔ کرن محبوب خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے ادبی ذوق تھا ان کا، تو میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ پھڑک اٹھے اور کہنے لگے نہیں جی، پس دیوار نہیں، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی۔ شاعر کا شعر تو پس دیوار تھا، تو کرن صاحب مرحوم نے اس میں تبدیلی کا کہنے لگے نہیں حضرت اسے یوں پڑھیے کہ روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی۔ تو یہ عشق تو کپڑے پھاڑ کر بازار میں نکل جاتا ہے، لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں عشق بھی آداب کا پابند ہے۔ ہم اپنی مرضی سے محبت نہیں کر سکتے، ہمیں محبت کرنے کے لیے بھی اس بارگاہ کے اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم آپ سب کی محبتیں قبول فرمائے، لیکن شرط قبولیت یہ ہے کہ دائرہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہو۔ اور فرمایا پھر دیکھو اللہ کریم نے یاد یہ دلایا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو الیہ تحشرون، پھر میدان حشر میں تم ہوگے اور میری بارگاہ ہوگی، پھر دیکھنا تمہارا کیا بنتا۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے، ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں ادب و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق بخشے، دنیا آخرت اور حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔